السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سامعین مکرم، اللہ رب العالمین بہت آسانیاں کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی بھی یہ صفت ہے کہ اللہ رب العالمین بہت آسانیاں کرنے والا ہے۔ دین میں کبھی بھی اللہ رب العالمین نے کسی بھی انسان پر، کسی بھی مسلمان پر کوئی بھی ایسی چیز فرض نہیں کی جو وہ کر نہ سکتا ہو۔ ہر جگہ پر آسانی ہے۔ مثال کے طور پر نماز کا اگر ہم موضوع لے لیں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نماز ادا کرو۔ ہر شخص نے، جو مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اس نے نماز ادا کرنی ہے۔ لیکن بچہ ہے، اس کا ذہن نماز کی طرف ابھی نہیں آ رہا، کہ کوئی بات نہیں، اس پر نماز فرض نہیں ہے جب تک یہ بالغ نہیں ہو جاتا۔ 7 سال کی عمر میں اس کو نماز کا کہنا شروع کر دو، 10 سال کی عمر میں بھی نہیں پڑھتا کیونکہ اب عادت بن رہی ہے اس کی، تو اس کو ہلکی پھلکی سزا بھی دو کہ بھئی نماز پڑھو، لیکن اس سے پہلے اس کو نہیں پوچھنا۔ اگر کوئی شخص مجنون ہے، دماغ اس کا کام نہیں کرتا، پاگل ہو چکا ہے، اسلام نے کہا اس کا بھی نہیں پوچھنا کیونکہ اس کا تو دماغ ہی نہیں کام کر رہا۔ ایک شخص بالکل صحیح سالم ہے، اس کو کہا گیا نماز ادا کرو، نماز کھڑے ہو کر ادا کرو۔ وہ کہتا ہے جی میں کھڑے ہو کر نہیں ادا کر سکتا، میرے گھٹنوں میں درد ہے، میری ٹانگیں نہیں ہیں، یا میرا کوئی مسئلہ ہے، تو اسلام کہتا ہے کوئی بات نہیں بھائی، بیٹھ کے ادا کر لو۔ بیٹھ کے نہیں ادا کر سکتا، لیٹ کے ادا کر لو۔ لیٹ کے نہیں ادا کر سکتا، اشاروں سے ادا کر لو۔ پانی نہیں ہے، تیمم کر لو۔ کتنی آسانیاں، یعنی کوئی بھی ایسا حکم نہیں ہے اللہ رب العالمین کا جو ہم کر نہ سکتے ہوں اور ہمیں حکم دیا گیا ہو۔ آسانیاں ہی آسانیاں۔ اللہ رب العالمین یہی صفت اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم لوگ آسانیاں کریں۔ مسند احمد میں ایک روایت موجود ہے، سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان میں ایک آدمی تھا، اس کا جب حساب لیا گیا، اس کی نیکیاں دیکھی گئیں، تو اس کی نیکیوں میں کوئی نیکی نہیں تھی سوائے ایک نیکی کے، اور وہ نیکی کیا تھی؟ الا انہ کان رجلا موسرا، وہ لوگوں پر آسانیاں کیا کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ معاملہ جب کرتا تھا تو آسانی والا معاملہ کرتا تھا۔ وکان یخالط الناس، اور وہ لوگوں سے ملاقات کرتا تھا۔ فکان یقول لغلمانہ، وہ اپنے جو بچے اور اس کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہوتے تھے ان کو کہتا تھا تجاوزوا عن المعسر، جب کسی کو قرض دینا ہے واپس نہیں کر سکتا کوئی بات نہیں، اس کو مہلت دو، اس کو وقت دو، اگر یہ نہیں کر سکتا کوئی بات نہیں، اس کو وقت دو۔ آسانیاں، اس کو آسانیاں کرتا تھا۔ تو یہ نیکی اللہ رب العالمین نے اس کی دیکھی، تو قیامت کے دن جب اس کا حساب ہوا اور کوئی نیکی اس کے نامہ اعمال میں نہیں ہے، اللہ رب العالمین کہتے ہیں بھائی یہ اس طرح کی صفت اپنا رہا ہے جو کہ ہمیں اپنانی چاہیے، اور ہم تو، اللہ رب العالمین نے فرمایا نحن احق بذلک منہ، ہم زیادہ آسانیاں کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کو معاف کر دو، یہ لوگوں پر آسانیاں کرتا تھا، اس کو معاف کر دو۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ضروری چیزیں ہیں، اس کے علاوہ اخلاقیات میں آسانی کرنے والا ایک عمل بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے، یہ اخلاقیات بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ سنن ابو داود میں ایک روایت موجود ہے 380 نمبر پر، جس میں ایک قصہ موجود ہے کہ ایک دیہاتی بدو ایک مسجد میں آتا ہے، مسجد نبوی میں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام کے ساتھ۔ اب یہ جو بدو ہے یہ 2 نفل پڑھتا ہے، اور 2 نفل پڑھ کے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ مجھ پر اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحمت نہ نازل کرنا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سنتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے بندے لقد تہجرت واسعہ، تو نے ایک بہت وسیع چیز کو چھوٹا کر دیا ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، سب کے لیے مانگو۔ اس شخص کو سمجھ آ گئی، وہ چلا گیا۔ اب یہ جو دیہاتی تھا، اس کو جو ایٹیکیٹس تھے شہروں کے، مسجد کے آداب، وہ نہیں پتہ تھے۔ اس شخص نے کیا کیا، یہ گیا مسجد، کیونکہ اس دور میں کچی ہوا کرتی تھی، مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، صحابہ کرام کو غصہ آیا، مسجد اللہ کی مسجد ہے بھی مسجد نبوی، مدینہ شہر ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہیں اور یہ شخص مسجد میں پیشاب کر رہا ہے۔ صحابہ دوڑنے لگے اس کی طرف، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ رک جاؤ، اس کو کرنے دو۔ جب اس نے پیشاب مکمل کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک ڈول منگوایا، بالٹی منگوائی، پانی کو اس پر بہا دیا، اور پھر اسے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اللہ کے بندے، مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئی، مسجدیں اس لیے بنائی گئی ہیں کہ اس میں قرآن کی قرات کی جائے، اس میں نماز پڑھی جائے، اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اس شخص کو یہ بات سمجھ آ گئی، وہ چلا گیا۔ پھر صحابہ کرام کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا تمہیں دنیا میں آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، اس لیے نہیں بھیجا کہ لوگوں پر تنگیاں کرو۔ تو جہاں کہیں آسانی نکلتی ہو وہاں ہمیں ضرور لوگوں کے لیے آسانی کرنی چاہیے، تنگی نہیں کرنی چاہیے کہ ہر وقت ہم اس طرح کے ہوں کہ لوگوں پر تنگیاں کریں۔ ہماری اخلاقیات میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ جہاں کہیں لوگوں کے لیے آسانیاں کر سکیں، جہاں کہیں لوگوں کو ہماری وجہ سے سہولت مل سکے، وہاں ہم ان کو سہولت دینے والے بنیں۔ یہ احادیث ہر اس شخص کے لیے ہیں
جو کسی بھی آفس میں کسی بھی جگہ پر لوگوں کے معاملات حل کرتا ہے اور بیٹھا ہوا ہے اور مشکل سے مشکل ترین بنا رہا ہے، پہلے فلاں کے پاس جاؤ سائن کروا کے لاؤ، پہلے فلاں کے پاس جاؤ سائن کروا کے لاؤ، اس میں فلاں چیز پوری نہیں ہے، میرے بھائی اس طرح ایک مسلمان کا طرز زندگی نہیں ہوتا۔ ایک مسلمان آسانیاں کرنے والا ہوتا ہے۔ ہر جگہ پر کوشش کریں کہ کوئی بات نہیں، اگر کسی کی کوئی چیز کم ہے تو اگر آپ کے پاس اس کو پوری کرنے کی صلاحیت ہے تو آپ وہیں سے اس کو پورا کر دیں۔ اس کو کیوں سارا دن بٹھائے رکھتے ہیں، کیوں اس کو سارا دن چکر لگواتے ہیں آفسز کے؟ تو اللہ رب العالمین ہمیں یہ اخلاق کی صفت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔